وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 138 میں سورۃ نوح آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. کلمت انا میں کیونکہ نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. کلمت ارسلنا یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ الف پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. پھر یہاں لام ساکن ہے تو ہم حرف اللام کو ظاہر کریں گے. کلمت نوحن حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور کیونکہ اس پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الالف ہے کلمت الا. الف حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. نوحن الا. کلمت قومہ قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے اور قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ کبریٰ. ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. قومہ ان. کلمت ان یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الالف ہے. یہاں بھی حکم ہے اظہار تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے. ان انذر. کلمت انذر میں نون ساکن ہے پھر حرف الدال ہے اور دال حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم یہ نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انذر. حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں حرف الراء کا حکم ہے ترقیق کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف کے نیچے دال کے نیچے زیر ہے تو ہمیں را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت قومہ کا یہاں میم پہ اور کاف پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے. قومہ کا. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف القاف ہے. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم یہاں غنہ کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. من قبلی. کلمت قبل میں یہاں با پہ جزم ہے تو با کا حکم ہے قلقلہ اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قابلی. کلمت ان کے آخر میں نون ساکن ہے پھر حرف الیا ہے. کلمت یأتیہم. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا تو ہم یہ نون ساکن کو یا میں ملا کے
غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ان یأتیہم، کلمت یأتیہم تا کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی. ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت عذاب میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں با پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت علیم، یہاں بھی حکم ہے اظہار، تو ہم تنوین ظاہر کریں گے اور یہ حکم کو بغیر غنہ سے ادا کریں گے. عذاب علیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم. قال يا قوم انی لکم نذیر مبین. کلمت قال یہاں حرف القاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے قاف کا حکم ہے تفخیم، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. قال. کلمت یا قومی یہاں یا پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے. آخری میں میم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں میم کو صرف زیر سے پڑھنا ہے. کلمت انی حرف نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت نذیرن کے آخری میں را پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مبین. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. نذیر مبین. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. کلمت اعبدو کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. نون کے بعد حرف العین پڑھیں گے. یہاں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ ہے. یہاں ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پہلے والے حرف ساکن ہے لیکن حرف الدال پہ پیش ہے. ان اعبدوا اللہ. کلمت واتقوہ حرف تا پہ تشدید ہے تو ہمیں تا کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت اطیعون یہاں حرف الطو ہے اور طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. آخری میں حرف النون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اب آپ سورۃ نوح کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.